پاکستان کا ایران سے تناؤ ختم کرنے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے ایران سے تعلقات بحال کرنے کی منظوری دے دی۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں نگراں وزیر خارجہ نے بریفنگ دی کہ ایران تناؤ ختم کرنا چاہتا ہے۔ کابینہ کے شرکاء نے اتفاق کیا کہ پاکستان ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتا۔ ایران نے غلط اقدام کیا جس کا جواب بھی دیا گیا۔ نہیں چاہتے کہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ کابینہ اجلاس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 2 گھنٹے جاری رہا۔ آرمی چیف سمیت مسلح افواج کے سربراہ شریک ہوئے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور ایرانی ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ، سفیروں کی دارالحکومتوں میں واپسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے گفتگو میں پاک ایران برادرانہ تعلقات اور تعاون پر زور دیا گیا۔ نگراں وزیر خارجہ نے کہا علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام تعاون کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ ایرانی ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سید رسول کا دوستانہ ٹویٹ، لکھا پاکستان خدا کا عطا کردہ ہمسایہ ہے، تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، دشمنوں کو تعلقات متاثر نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستانی ہم منصب رحیم قریشی نے بھی جواب دیا تمام مسائل کو مثبت بات چیت سے حل کرنا چاہیے، بہترین تعلقات کے لیے اعتماد اور یقین کی بحالی ضروری ہے۔ الیکشن میں بھٹو کی پی پی اور ضیاء الحق کی نون لیگ میں مقابلہ ہے۔ بلاول بھٹو کے لیاقت پور جلسے سے نون لیگ پر تیروں کے وار، کہا 3 بار عوام کا خون چوسنے والا 4تھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ لاہور کے سیاستدانوں کو پیغام ہے ہم ڈرنے والے نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ صرف پیپلز پارٹی غریبوں، کسانوں، مزدوروں کی جماعت ہے، ایک بار مجھ پر اعتماد کریں، ان کا راستہ روکوں گا۔ بڑی مشکل سے کل شیر نظر آیا، ایسا نہ ہو آپ کا جوش دیکھ کر ڈر کے گھر میں چھپ جائے۔ بلاول بھٹو نے حکومت میں آ کر 30 لاکھ گھر بنانے کا بھی وعدہ کیا۔ یہ بھی کہا کہ آپ کی حکومت بنے گی تو جنوبی پنجاب کی جدوجہد مکمل کروں گا۔ آج میدان میں کوئی نہیں، یہ بزدلوں کی طرح جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ 8 فروری کو کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے گا، سب شیر پر ٹھپا لگائیں گے۔ مریم نواز کا خانیوال میں جلسے سے خطاب، کہا میرے سامنے میرے والد کو گرفتار کیا گیا مگر ہم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے، ہم نے انتقام اور جھوٹے کیسز کا سامنا کیا لیکن کوئی مسلم لیگی نواز شریف کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ بولی آج انتقام اور لیول پلینگ فیلڈ کا الزام لگاتے ہیں، کیا نواز شریف نے کہا تھا 9 مئی کو ریاست پر حملہ کر دو؟ مظلومیت کا رونا مت رو، تمہارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ آج نوجوان جو 9 مئی کو حملہ کرنے پر جیل میں بند ہیں ان کو ترغیب تم نے دی۔ نون لیگ کے خالی اجتماع ثبوت ہیں، عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ پرویز الہی کی عدالت پیشی پر غیر رسمی گفتگو، کہا پی ٹی آئی کو انتخابات نہ لڑنے دینا کون سی جمہوریت ہے؟ 8 فروری کو پی ٹی آئی کے نامزد افراد ہی کامیاب ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے خوف سے دونوں لاڈلوں کی نیندیں حرام ہیں۔ یاسمین راشد بولی نواز شریف 73 سال کی بوڑھی خاتون سے خوف زدہ ہیں، وہ باہر نکلیں لوگ انہیں بتائیں گے۔ 8 فروری کو عوام گھروں سے نکلیں، ووٹ کا حق استعمال کریں اور اس کے بعد ووٹ کی حفاظت بھی کریں۔ ووٹ کی حفاظت نہ کی تو عوام کے ووٹ چور لوٹ لیں گے۔ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، جو بھی حکومت آئے گی ہم اس کا حصہ ہوں گے۔ جہانگیر ترین کی میڈیا سے گفتگو، بولے گزشتہ حکومت بھی آزاد لوگوں کو شامل کر کے بنوائی تھی، بانی پی ٹی آئی سے اچھے تعلقات تھے، حالات خراب ہوتے ہی میں پیچھے ہٹ گیا۔ تعلقات کس کی وجہ سے خراب ہوئے یہ نہیں کہنا چاہتا۔ علیم خان بولے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تو عدالت سے ریلیف نہیں لے سکتے۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تھے، ہمارا منشور دوسری جماعتیں بھی اپنا رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے بھی کہا 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بہت پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے الیکشن کیمپ پر حملہ، نامعلوم افراد نے پیٹرول بموں سے حملہ کیا، دروازوں پر لگے پینا فلیکسز جل گئے۔ حملہ این اے 127 کے صوبائی حلقے 162 کے دفتر پر کیا گیا۔ پی پی رہنما شہری رحمان کہتی ہیں
इलेक्शन ऑफिस पर हमला तशवीशनाक है। पुलिस हमारी FIR दर्ज करने से भी इनकार कर रही है। पंजाब पुलिस के जिम्मेदारान इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। हमले से लगता है मुखालिफिन पंजाब में बिलावल की पजीराई से परेशान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया। ज़का अशरफ ने बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर इस्तीफा दिया। ज़का अशरफ ने कहा, मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, इस तरह हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में चौथा T20 भी हार गया। मेजबान टीम ने पहले बैटिंग की दावत दी लेकिन फायदा न उठाया, सिर्फ 158 रन ही बनाए। मोहम्मद रिजवान के 90 रन के अलावा किसी ने कोई कमाल न दिखाया। न्यूजीलैंड की 3 विकेटें जल्द मिल गईं पर शिकस्त न टली। बॉलर्स कोई जादू न दिखा सके। चौथी विकेट पर डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने 139 रन जोड़कर कीवीज को जीत दिलाई। पाकिस्तानी फील्डर्स ने कैच छोड़कर रही सही कसर पूरी कर दी। शाहीन शाह अफरीदी ने शिकस्त की वजह खराब फील्डिंग करार दे दी। कहा, कैच ड्रॉप न करते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। न्यूजीलैंड जैसी टीम को मौका देंगे तो ऐसे ही नतीजे आएंगे। मोहम्मद रिजवान ओपनिंग जोड़ी टूटने पर नाखुश। नाकामियों की एक वजह टॉप ऑर्डर में तब्दीली भी करार दे दी। कहा, ओपनिंग तब्दील करने से टीम का नुकसान हुआ है और आगे भी होगा। बाबर आजम और मेरी ओपनिंग अच्छी जा रही थी। बाबर ने बड़े दिल का मुजाहरा करके अपनी जगह छोड़ दी। £190 मिलियन केस। वुकला लतीफ खोसा और शहबाज खोसा केस से अलग हो गए। लतीफ खोसा और टीम ने इंतखाबात में मसरूफियात की वजह से खुद को केस से अलग किया। लतीफ खोसा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के लिए PTI के उम्मीदवार हैं। केस में लतीफ खोसा की जगह अली जफर बानी PTI की वकालत करेंगे। जराए का कहना है, बानी PTI ने लतीफ खोसा को केस से अलग होने की कोई हिदायत नहीं दी। तोशाखाना केस में सरदार शहबाज खोसा बानी PTI की वकालत जारी रखेंगे। जेल में साइफर ट्रायल कलदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत ने चैलेंज किया। मौकिफ अपनाया, हाई कोर्ट ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। दरखास्त में बानी PTI, DG, FIA, IG चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी निकाह केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी PTI की दरखास्त पर खबर मानिका को नोटिस। अदालत ने पूछा, अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है? बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने बताया, इद्दत की मुद्दत से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। उनके बयान को भी मान लिया जाए तो 48 दिन बाद निकाह हुआ। इस जजमेंट के होते हुए कंप्लेंट सिरे से बनती ही नहीं। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी।